مجھے جب وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم بڑے کنفیوزڈ ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں دونوں علاج اللہ کی طرف سے ایسا ہے، کیونکہ پکچر بڑی مکسڈ ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بہت آسان رکھا ہے، آپ دونوں علاج کر لیں۔ جب بھی آپ کو ذرا سا بھی شک ہو، اور ویسے بھی دیکھیں فرض کریں آپ کی صرف سائکیاٹرک النس بھی ہے، صبح شام کی دعائیں تو آپ نے پڑھنی ہے نا، نماز تو آپ نے پڑھنی ہے نا، نماز کے بعد آیت الکرسی اور کل تو پڑھنے ہی ہے نا، اسی طرح رقیہ سنتے رہنا چاہیے، حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے، اسی طرح شفا کی دعائیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ جو شفا کی دعائیں ہیں ان میں سے بہت سی دعائیں جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی ہیں، تو ہمیں اپنی دعاؤں کو کبھی بھی نہیں مس آؤٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو وسوسے آتے ہیں تو ضرور آپ شیطان کے وسوسوں والی دعائیں جو ہیں وہ پڑھتے رہا کریں، یہ دونوں آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، اور آپ کو جا کر بتانا نہیں پڑے گا اپنے سائیکائٹرسٹ کو، یا جہاں آپ کوچنگ کر رہے ہیں، اگر فرض کریں کسی کے پاس آپ ایسی کوچنگ لے رہے ہیں، کوچ تو بہت اچھے ہیں لیکن وہ اسلامک پرسپیکٹو نہیں آپ کو زیادہ دے پا رہے، تو آپ ان کو نہ بتائیں کہ میں یہ بھی کر رہی ہوں، اور آپ ان کے سامنے ہائی لائٹ نہ کریں، آپ اپنی دعائیں بھی پڑھتے رہیں، اور اپنا جیسے کھجور کا استعمال، کلونجی کا استعمال، جو چیزیں آب زمزم ہے اور باقی جتنے کام ہیں ان کو ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں، تاکہ یہ کہ وہ آپ کے لیے ضروری ہیں۔ تو ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ پریونٹیو اپروچ بھی ہماری ہونی چاہیے، اور پھر کیوریٹیو اپروچ بھی ہونی چاہیے۔ پریونٹیو اپروچ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح ہم نے سورہ البقرہ پڑھنا ہے، یعنی ہر 3 دن میں آپ ضرور تھوڑا تھوڑا پارٹ سورہ البقرہ کا پڑھتے رہا کریں، اور اگر رات کو سونے سے پہلے آپ وہ آمن الرسول والا جو آخری آیات ہیں وہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی آپ کا کور کر لیتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا زیادہ دل گھبراتا ہے، سورہ البقرہ کی تلاوت لگا لیا کریں، ساتھ ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیا کریں، پھر یہ کہ آیت الکرسی پڑھیں، معوذتین پڑھیں، اسی طرح یہ ساری جو دعائیں ہیں یہ پڑھا کریں، اپنے اوپر دم کیا کریں، تو رقیہ تو سننا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنا دم مجھ پر پیش کرو، دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں کوئی شرک نہ ہو۔ تو اگر کوئی قرآن سے کوئی آیات پڑھ کے آپ کے اوپر دم کرتا ہے تو وہ بھی آپ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں، تو دعائیں اپنے لیے مانگنی چاہیے۔ اصل چیز کیا ہے کہ ہمارا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، ہمیں سپرسٹیشیس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو تعویذ وغیرہ پہننے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب کوئی ایکسپلائٹیشن اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں ایک چیز دوسرے میں ہیلپ کرتی ہے، جب آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہے تو یا اسپریچول ہیلتھ خراب ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہی ہوں گی، یعنی آپ کو اگر سائکیٹرک پرابلم بھی ہے تو جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے، آپ دیکھیں گے آپ کی انزائٹی کم ہو جائے گی، آپ کے اندر امید زیادہ ہو جائے گی، آپ کی ریزیلینس بڑھے گی، اسپیشلی جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنے زندگی کے اتنے معاملات میں حکمت سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو بہت ساری باتوں کا سینس سمجھ آتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور کسی کو تم بہتر سمجھو تمہارے حق میں بری ہو، اللہ زیادہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو ہمارا ایون کورٹیسول لیول جو ہوتا ہے ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جتنا آپ قرآن کو سمجھتے ہیں اور اپنے دماغ میں اپنے سب کانشیس لیول تک قرآن کو لے کے جاتے ہیں، یا آپ کی جو اوور تھنکنگ پیٹرنز ہیں، ریومینیشن ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو بھی ہمارا یہ روحانی علاج ہوتا ہے نا، یہ ہماری سائکیٹرک ٹریٹمنٹ کو یا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کو بہت سپورٹ کرتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ریجیکشن نہیں ہے کہ آپ یہ کریں۔ اور دیکھیں دونوں طرح سے آپ نے دیکھنا ہے، روحانی علاج کراتے ہوئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم روحانی علاج تو کرا رہے ہیں لیکن اب ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کہ اس کو کوئی سکلز بھی آئیں، اور کوئی اس کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو ہیلپ کرے، اس کو کانفلکٹس کو مینیج کرنا سکھائے، تو آپ جا کر کسی سے تھیراپی لے لیں۔ تھیراپی لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، یہ ایک اتنا بڑا مسکنسیپشن ہے جو کہ لوگوں میں ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی آپ یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا جی کوئی جادو ہو گیا، جادو بھی تو اسی لیے ہوا ہے نا کہ ایمان کمزور تھا، آپ کا ریزسٹنس نہیں تھا، اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بڑی خوشی خوشی بتاتے ہیں میں نے فلاں جگہ گئی، اس سے رقیہ کروایا اور یہ دم کروایا اور کلونجی استعمال کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اگر کوئی ہمیں بتا دیتا ہے کہ آپ یہ کسی سے کوئی کاؤنسلنگ سیشن لیں تو وہ ہمیں چھپانے پڑتے ہیں، ان کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے۔ کب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ چاہیے؟ ریڈ فلیگز خاص طور پہ سائکیٹرک یا سائیکولوجیکل ریفرل کے چاہیے۔ اگر آپ کو سیوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں فوراً آپ کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، اس میں بالکل آپ یہ نہ سوچیں کہ میں
بس یہ کرتی رہوں گی اور آہستہ آہستہ خود ٹھیک ہو جائیں گی. نہیں، دیٹ مینس کہ آپ کو اب اس علاج کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر آپ کو لگاتار ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں اور وہ جا نہیں رہی ہیں تو آپ ضرور ایک دفعہ دکھائیں. پینک اٹیک بہت سیویئر ہو رہے ہیں. فنکشنلی موڈ سوئنگز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سے مینج نہیں ہو رہے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ یہاں پہ آپ کو کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے. ٹھیک. اور جیسے میں نے آپ کو کہا انٹیگریٹڈ ماڈل اپنی زندگی میں رکھا کریں. میڈیکل کازز بھی رول آؤٹ کروائیں. تھیراپی بھی لیں جس میں آپ کی کوئی سائکیٹرک ایویلویشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی کروا لیں. ذکر اپنا جاری رکھیں. اپنے اذکار سارے جو پڑھنے چاہیے وہ پڑھیں. اور obsession نہیں رکھیں جادو کے ساتھ. اور اسی طرح کسی کے پاس جا کے ایکسپلوئٹ نہ ہو کہ فلاں نے مجھے کیا اس کے پاس جاؤ وہ حصار بھی کھینچ دے گی کوئی اور ساتھ ہی وہ آپ کو گائیڈ بھی کر دے گی. نہیں، ایسے نہیں کریں آپ بلکہ توحید کے کانسیپٹ کو بہت پکا کریں، بہت مضبوط کریں. اسی سے آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. A lot of people say that disorders like depression etc. are due to being less spiritual. Could you guide regarding this? اچھا دیکھیں، دونوں چیزیں ہیں. کبھی کبھی واقعی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور پڑتا ہے تو ہم ظاہر ہے قرآن اور سنت کی یا تو سمجھ نہیں رکھتے، فہم نہیں رکھتے، اللہ پہ توکل نہیں اتنا کر پاتے. پھر دنیا کے چیلنجز ہمیں اوور پاور کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہمیں ایسے مسئلے مسائل آتے ہیں. لیکن ناٹ نیسیسریلی. کبھی کبھی آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، آپ بہت ایکٹیولی انگیجڈ ہیں بہت سارے کاموں میں دین کے، لیکن آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. کوئی آپ کا ایسا ہارمونل امبیلنس ہو سکتا ہے، آپ کے تھوڑے سے جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، آپ کے کھانے پینے کی عادات کے ساتھ بھی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی واقعی سٹریس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں بھی رکھی ہوئی ہیں. کچھ لوگوں کی آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت مشکل ہوتی ہیں، اس میں آپ ہیلپ لیس ہوتے ہیں اور آپ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. آپ انبیاء کی لائف کو دیکھیں، ان کی لائف میں بھی بہت ایسے چیلنجز تھے اور وہ جب ٹوٹتے تھے وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. تو ہو جاتا ہے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. روحانی کمزوری ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ڈپریشن اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں اس کا مطلب ایمان کمزور ہو رہا ہے. اور کیونکہ دیکھیں نا قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ اگر آپ ایمان پہ کام کریں گے تو نہ آپ کو غم ہوگا اور نہ حزن ہوگا نا. تو بار بار بتایا جا رہا ہے. تو اس کو اس طرح سے بھی سمجھنا ہے. دوسرا کیا ہے، آپ اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہماری ویسی میڈیکل ریزنز کی وجہ سے کچھ ادویات بھی جو ہیں آپ کو ایسے دے دیتی ہیں، یا کبھی کبھی آپ کے گھر کے سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی کمر توڑ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم ان میں کیا کریں. تو آپ کا کام صرف یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو لگے کہ کوئی بھی آپ کو ایسا مسئلہ ہو رہا ہے جو مینٹلی آپ کو ایگزاسٹ کر رہا ہے، تو آپ نے پورا پیکج لینا ہے. آپ تھیراپی بھی لیں اور آپ اسی طرح سے روحانی علاج بھی کروائیں، لیکن اوتھینٹک جگہ ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے میں بتاؤں، مجھے تو بیسٹ یہ لگتا ہے الہدا کی ایک بک ہے پرنٹڈ، آپ الہدا پبلیکیشنز پہ جائیں، وہ آپ کو مل جائے گی. چھوٹی سی بکلیٹ ہے، جادو، حقیقت اور علاج. تو آپ اگر یہ لے لینا، اس میں بڑا ہی کمپلیٹ ایک پیکج دیا ہوا ہے. اس سے زیادہ کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ والے کام بھی آپ کر لینا تو آپ کو کہیں اور ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آسانی سے اپنے مسئلوں کو حل کر لیتے ہیں. تو بات یہ کہ مینٹل النس جو ہے ناٹ آٹومیٹیکلی میجک، ٹھیک ہے، اور میجک از ناٹ امیجنری. تو ان دونوں چیزوں سے ہم نے دونوں کو پہچاننا ہے. ہم نے سحر کو پہچاننا ہے، اس کی لمیٹیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کے لیے جو پروٹیکشن مجھے چاہیے اس کو سمجھنا ہے، اور یہاں پہ توحید کو بار بار لانا ہے. اور ہم نے علم اپنا بڑھانا ہے، ہم نے اسپریچول گراؤنڈنگ بہت زیادہ کرنی ہے، ہم نے اپنی ٹریٹمنٹ ہر طرح سے کرانی ہے. اور اسی طرح سے علاج کرتے ہوئے ہم نے بہت سارے کام جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے چلے جانا ہے. یہ جتنا زیادہ آپ شامل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان تدابیر سے آپ کی زندگی بہتر ہوگی. تو آپ کیا کیا کام اور کر سکتے ہیں، جیسے کوشش کیا کریں باوضو رہیں، اس سے بھی نا بہت آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. پھر یہ کہ اپنی عبادت کی روٹین رکھیں اور اس کو ہر حال میں کریں. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایکسپرٹ نے مجھے یہ سکھایا تھا اور یہ فارمولا ابھی تک تو الحمدللہ میری زندگی میں بہت مجھے فائدہ دے رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں جو چیلنج کوئی آئے نا تو سیلف کیئر اور عبادت آپ 10% بڑھا دیں. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم اس سب کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ہم ٹوٹل 10% پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ 10% بڑھا دیں. سب سے پہلا کام یہ کریں کہ مجھے اس وقت زیادہ انرجی کی ضرورت ہے کیونکہ میرے پاس زیادہ بڑا چیلنج آیا ہے اور مجھے زیادہ قوت چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذہن ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہم جتنا اپنے آپ کو میسج دیتے ہیں نا کہ
یہاں مجھے اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. آپ دیکھیں آپ کی کیپیسٹی اتنی زیادہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں. اس کے بارے میں نا ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ بن زکریا نے بنی اسرائیل سے کہا میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں. اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کے پیچھے دشمن تیزی سے نکل پڑ رہے ہوں یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط قلعے میں آ جائے اور اپنے آپ کو ان سے بچا لے. اسی طرح کوئی بندہ اللہ کے ذکر کے علاوہ شیطان سے خود کو نہیں بچا سکتا. پھر ایک استغفار بہت زیادہ کریں. اچھا گھروں میں مجسمے اور تصاویر جو ہیں وہ نہ لگائیں کیونکہ ایسی جگہوں پہ نا فرشتے نہیں آتے, مدد نہیں آپ کی ہوتی نا. تو تصاویر ٹھیک ہے البم پڑی ہوئی ہیں کہیں آپ اندر رکھ دیں, لیکن آپ پینٹنگز وغیرہ لگائیں تو کوشش کریں کہ سینک ویوز لگا لیں. لیکن جیسے ہم فیملی پکچر جگہ جگہ لگاتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہم اپنے آپ کو نا اپنی امیونٹی کو لو کر رہے ہیں. اسی طرح کتا گھر میں رکھنا, اب ہم گارڈ کے طور پہ تو کتا رکھ سکتے ہیں لیکن وہ گھر سے باہر ہوگا, وہ گھر کے اندر نہیں ہوگا. وہ کیوٹ سا پپی نہیں ہوگا جو ہمارے ساتھ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے اور ہم اس کو ہر وقت پیار کرتے رہتے ہیں. تو کیونکہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے. پھر یہ کہ جو علم نجوم والی جتنی چیزیں ہیں اس سے آپ کو بہت ڈسونمنٹ رکھنی ہوگی. ڈسون کریں ان سب کو, یعنی پامسٹری ہے, ٹیرو کارڈز ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, اسٹار سائنز ہیں. یو شوڈ ناٹ بی انگیج ان اینی ون آف دیم. بالکل یہ کام نہیں کرنا. مصنون اذکار جتنے ہیں ان کو بڑھاتے چلے جائیں. صبح شام کے اذکار میں جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں نا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, جس میں ہم کہتے ہیں میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے تمام کلام کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا. اور بھی اس طرح بہت ساری جو دعائیں ہیں. اسی طرح جیسے آپ اگر وہ ایپس وغیرہ ڈاؤن لوڈ کریں اس میں ملٹیپل دعائیں اور آپ ہر موقع کے لیے پڑھتے جاتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر قرآن پڑھتے ہوئے تعوذ یعنی اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیا کریں. اسی طرح باتھ روم جانے کی دعا پڑھیں کیونکہ باتھ روم میں یہ شیاطین ہوتے ہیں نا, تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. گھر میں انٹر ہوتے ہوئے جو ہے وہ دعا پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر اسی طرح گھر سے باہر جاتے ہوئے بھی دعا پڑھیں. اپنی کلوزٹس وغیرہ کو بند کرتے بسم اللہ پڑھیں. بیماری کی حالت ہو تو اس میں آپ دعائیں پڑھنا شروع کرتے ہیں. آیت الکرسی زیادہ پڑھیں, سورہ البقرہ پڑھیں. یعنی ہمارے پاس اتنا کچھ ہے پڑھنے کے لیے اور کرنے کے لیے. جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھیں, رات کو سوتے وقت اپنی دعائیں پڑھیں. اچھا اگر لگتا ہے کہ کچھ اثرات ایسے نظر آ رہے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے نا پراپر اپنی وہ رکھنی ہے, یعنی پہلے اپنے سارے ٹیسٹ وغیرہ کر کے میڈیکل ریزنز رول آؤٹ کرنے. اگر میڈیکل ریزنز رول آؤٹ ہو گئے ہیں اور اگر فرض کریں آپ کو کوئی صرف یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہے یا انزائٹی ایسی کوئی چیز ہے تو آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس یا کوچ کے پاس جائیں اور جا کر اپنی ٹریٹمنٹ کرا لیں تو وہ آپ کروائیں. لیکن اب آپ ساتھ ساتھ اپنے اذکار اور قرآن سے تعلق جو ہے وہ مضبوط کرتے جائیں. اچھا اگر کوئی آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ جی ایسا شخص ہے اور فلاں ہے وہ بہت اچھا رقیہ کرتا ہے, بڑی اوتھینٹک جگہ ہے, سب کچھ ہے, تو آپ کو ڈفرینسز پتہ ہونے چاہیے. یعنی اگر اوتھینٹک کوئی علاج کرنے والا ہوگا تو ایک تو یہ کہ وہ خود دین کے احکامات کا پابند ہوگا, اور پھر یہ کہ وہ اللہ کا نام لے کے علاج کرے گا, وہ باقاعدہ قرآن صرف کوٹ کرے گا, وہ کوئی عجیب و غریب طریقے سے نہیں بولے گا, کوئی شرکیہ بات اس میں نہیں ہوگی, کوئی آپ کو ایسی چیز نہیں کہے گا کرنے کے لیے جس میں کوئی آپ کو شرک کی ملاوٹ لگے. جو کویکس ہوتے ہیں یا خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو علاج کرتے ہیں جن سے ہمیں بچ کے رہنا ہے, وہ کیا کریں گے, وہ علاج کرتے ہوئے ماں کا نام پوچھیں گے, اچھا کپڑے منگوائیں گے, پھر کوئی جانور طلب کریں گے, اس سے کہیں گے کہ اسے آپ جو ہے نا بسم اللہ پڑھے بغیر آپ نے ذبح کرنا ہے. کبھی کبھی اس جانور کا خون جو ہوتا ہے وہ کسی انسان کے جسم پہ بھی ملتے ہیں. اچھا عجیب و غریب زبان میں کوئی منتر پڑھ رہے ہوں گے, پھر یہ کہ تعویذ وغیرہ دے دیں گے اور اس میں عجیب سے وہ باکسز وغیرہ بنے ہوں گے, آپ نے نیٹ پہ بھی دیکھا ہوگا. پھر یہ کہ کبھی کبھی مٹی میں کچھ دے دیں گے اور اس میں کہیں گے اس میں جو پانی ہے برتن میں وہ پیو. میری جاننے والی ہیں, وہ کچھ سال پہلے کی بات ہے, تو شی واز ابراڈ سم ویئر, تو انہوں نے مجھے کال کیا کہ میں بہت پریشان ہوں, میری طبیعت بہت خراب ہے, مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا بسترے سے, میں بالکل لگتا ہے میں مر جاؤں گی. اینڈ دین شی ٹولڈ می کہ مجھے لگتا ہے مجھے اس طرح کوئی جادو یا ایسی کوئی چیز ہوئی. somebody introduced me to some scholar, so called scholar, اور انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیل اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بھیجی, اس پہ کیا کچھ لکھا ہوا تھا, تعویذ بھیجے, آئل میں ڈوبی ہوئی چیزیں بھیجی, یہ تم نے اس طرح استعمال کرنی ہے. وہ سارا دن وہ حرکتیں ساری کر رہی تھی,
اور گھر کے باہر ایسی ایسی جگہوں پہ یہ کیل لگانے ہیں. اور وہ کیوں اتنا زیادہ پیشنیٹلی کر رہی تھی، پڑھی لکھی خاتون ہے، کہ وہ مجھے بار بار کہ میں نے اسے کہا ان سب چیزوں کو ڈسکارڈ کرو، اور صرف میں نے اسے کہا کہ آپ نے بس یہ رقیہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بس اس پہ آپ نے رہنا ہے. مجھے بار بار کہیں کہ وہ تو مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں مدینہ میں منافق بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن ناٹ نیسسریلی کوئی مکہ اور مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے یا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے کر رہا ہے تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا. ہمیں سمجھ آنی چاہیے نا. اسی طرح اگر وہ کوئی چلا کاٹنے کے لیے آپ کو کہتے ہیں، اگر آپ کو کسی مقرر وقت تک کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ نہیں دھونے، کوئی چیز زمین میں دفن کرنی ہے، کسی کو کسی کاغذ کو کوئی دھونی دینی ہے یعنی جلا کے، یا اسی طرح کچھ عجیب و غریب چیزیں بھی قبرستان سے لے کر آنی ہیں، پھر یہ کہ کوئی مہنگی مہنگی چیزیں لانی ہے، کبھی کبھی کوئی میٹھی چیز ہے اس پہ بھی وہ دم کر کے دیتے ہیں، تو یہ سب غیر شرعی طریقے ہوتے ہیں علاج کے، ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. ہجامہ کی بہت امپورٹنس ہے اس کے لیے کہ آپ کو پتہ نا کہ یہ تو ایک تحفے کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا معراج پہ. اسی طرح شہد کا استعمال، اجوا، کھجور. نظر کا علاج جو ہے وہ بیری کے پتوں سے ہے. اس سلسلے میں نے ایک نا چھوٹا سا کلپ بنایا ہوا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ ابھی گروپ میں ڈال دیتی ہوں، تاکہ وہ میں نے بنایا اسی لیے تھا کہ سب کے لیے آسان ہو جائے کہ وہ کس طرح سے ہم علاج اس سے کر سکتے ہیں. اور ویسے اس کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں کہ بیری کے پتے لے کر آپ اس کو بوائل کرتے ہیں پانی میں، اس میں پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ نچوڑتے ہیں، پھر آپ نے نا اس پہ ساری دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. پھر آپ اپنے نیچے ایک ٹب رکھتے ہیں، دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک ٹب رکھتے ہیں کیونکہ اس میں وہ پڑا ہوا پانی ہوتا ہے اور اس سے آپ نہا لیتے ہیں، اور نہانے کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ پانی جو ہے جیسے پودوں میں اس طرح ڈال دیتے ہیں. یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ریگولر غسل کر لیں، وہ جو بیری کا پانی ہے کچھ آپ پی سکتے ہیں، اور کچھ پانی جو ہوتا ہے آپ رکھ لیں اور اس کو اپنے جسم پہ بعد میں نہانے کے بعد لگا لیں. تو اس طرح سے بھی جو ہے اس کا دم بتایا جاتا ہے. تو کلونجی لیں، آب زمزم لیں، زیتون کا تیل لیں، اور قرآن سے رقیہ کے ذریعے جو ہوتا ہے آپ علاج کرتے ہیں. تو یہ جو سارا طریقہ ہوتا ہے نا جادو سے بچنے کا، اس کو بھی ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا ہے. اور نظر سے بچنے کے لیے دیکھیں کچھ اور کام بھی کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم سوشل میڈیا پہ اپنی فیملی پکچرز اتنی ڈالتے ہیں، ہم جو کچھ چیزیں انجوائے کر رہے ہیں وہ ڈالتے ہیں. میں تو ان چیزوں سے بہت گھبراتی ہوں. آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ، میں نہیں زیادہ ڈالتی. مجھے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ایکٹیویٹیز ہمیں نہیں پتہ چلتی. میں جو ایکٹیویٹی کر لیتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، میں اس کا کلپ بنا کے پھر ڈال دیتی ہوں کہ چلو جی لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. لیکن ایک ہوتا ہے نا ہائپ کریٹ کرنا، اور آج کل سوشل میڈیا میں اس کی بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ جی ہم نے ہائپ کریٹ کرنی ہے. تو میں وہ اس کو بھی بہت کیلکولیٹڈ رکھنا پسند کرتی ہوں، کیونکہ ان چیزوں سے نا نظر لگتی ہے. آپ کئی دفعہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسا ان کے بارے میں سکینڈل آ جاتا ہے، ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے، بیچارے اچھا خاصا کام کرتے ہوئے بالکل ڈوب جاتے ہیں. تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ نا خاموشی سے کام کریں اور اللہ سے دعا کریں. میں تو ہمیشہ یہی کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے جس کو فائدہ حاصل ہونا ہے نا آپ اس کو فائدہ دے دیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس پہ توجہ دیں. پھر آپ آیت نمبر 103 کو دیکھیں، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. اصل چیز کیا آتی ہے؟ اب یہ چیلنج جادو کا سوسائٹی میں اس لیے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب ہم نے اللہ کے کلام کو امپورٹنس نہیں دی، اس طرح کا لائف سٹائل نہیں رکھا. تو اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ یہ ثواب پاتے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ اس چیز کے اوپر کوئی توجہ دیتے، کوئی اللہ کے کلام کو صحیح طرح سے سمجھتے. اب آپ دیکھیں کہ یہ امپورٹنٹ ایریاز ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے اور جن کے مطابق ہم نے پھر اپنی زندگی جو ہے اس میں عمل کرنا ہے. لیکن کیونکہ ہم جب نہیں کر رہے ہوتے تو ہماری زندگی کے چیلنجز ہم بڑھتے 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 ہمیں کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. آج کا آپ کا جو لیکچر ہے بہت ماشاءاللہ اچھا تھا. آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا نا، بہت آسان الفاظ میں اور بہتر طریقے سے. جزاک اللہ خیر آپ کا. یہ سوال پوچھنا تھا کہ جادو کی بات ہو رہی تھی، جادو کے بارے میں جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں اور کچھ لوگ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے تو وہ اس کو جادو پہ ڈال دیتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ پہلے آپ اپنے میڈیکل سارے ٹیسٹ کروائیں تو اس کے بعد اس طرف جائیں.
تو اگر میڈیکل ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جادو ہو سکتا ہے جی اور نظر سے ہو سکتی ہے، جادو ہو سکتا ہے. اگر کوئی میڈیکل ایشو آ رہا ہے تو وہ جادو کی وجہ سے نہیں، کیونکہ سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ جو مطلب یہ خاص کر کے جو دماغ کا پرابلم ہوتا ہے، دماغ کا ٹیومر جو ہوتا ہے، برین ٹیومر جو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے، جادو کی وجہ سے. ہاں جی، کینسر کی کچھ اقسام ہیں وہ جادو کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. اگر آپ کسی کو ڈاکٹر کو بتائیں گے تو وہ نہیں مانیں گے، لیکن میں اپنے آپ کو اس طرح دیکھتی ہوں کیونکہ مطلب میں قرآن پڑھی ہوئی ڈاکٹر ہوں تو میں تو مانتی ہوں. اور بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں آپ کو، یہ میں نے آپ کو کلیئرٹی سے کہا ہے کہ اگر کوئی میڈیکل ایشو بھی ہے تو اس میں دیکھیں ہمیں شفا کی دعائیں بتائی گئی ہیں پڑھیں، تو دعائیں تو آپ کو پھر بھی پڑھنی ہیں، لیکن یہ کہ پھر آپ یہ کریں گے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ بھی فوکس کریں گے نا آپ. جیسے اگر کوئی کینسر ہے تو کینسر کے اسپیشلسٹ کو بھی دکھائیں گے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کینسر کا اسپیشلسٹ فار ایگزامپل آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی فوراً ٹریٹمنٹ کرائیں، تو ایسی صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی اگر ہم تھوڑا سا ٹائم لینا چاہیں تو ہم مثلاً جی کتنا ٹائم ہم اس کے اوپر کوئی اور کام کر سکتے ہیں، یا کوئی اور اگر علاج ہم کرنا چاہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ تھوڑا ٹائم لے سکتے ہیں، آپ مہینہ لے لیں، 2 ہفتے لے لیں، تو 2 ہفتے یا مہینہ آپ دبا کے دعائیں کریں اپنی، اور اگر فرق پڑ جاتا ہے اس کے بعد اپنے ٹیسٹ کروائیں تو آپ پھر کیری آن کریں اسی کو. آپ کو زیادہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو اس کا ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے. میں آپ کو مطلب جادو سے ریلیٹڈ تو نہیں، جنرل ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میرا ایک ملازم ہے بھی، تو رمضان سے کچھ پہلے اس کی سیویئر پین اور بہت اس کی وامٹنگ، بہت طبیعت خراب رہی. پھر ہم نے سارے ٹیسٹ وغیرہ کرائے تو اس کا نا گال بلیڈر میں سٹونز نکل آئے، کیونکہ اس کو ایکیوٹ انفیکشن تھا. ایکیوٹ انفیکشن میں کبھی بھی اس کی سرجری نہیں کرتے. تو اس کو ہم نے بتایا کہ بھی 2 ہفتے کے بعد تمہاری سرجری ہوگی. 2 ہفتے بعد ذرا طبیعت اس کی سنبھل گئی، دوائیاں لے رہا تھا. اس نے کہا جی میں ابھی رمضان میں نہیں کروانا چاہتا، تو رمضان کے بعد کروا لوں. تو ہم نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے، اگر تمہیں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اللہ خیر کرے گا، تم پرہیزی کھانا کھاؤ اور رمضان کے بعد کروا لینا. اب رمضان جب شروع ہوا تو اس کے کسی رشتے دار نے گاؤں سے بتایا کہ وہ فلاں حکیم صاحب ہیں، بڑی اچھی دوائی دیتے ہیں، تو تم ان سے علاج کراؤ، تمہیں نہیں ضرورت پڑے گی کسی آپریشن کی، وہ پتھری تمہاری ختم ہو جائے گی. تو اس نے مجھ سے بات کی کہ باجی میں کیا کروں. میں نے کہا دیکھو رمضان میں تو ابھی آپ علاج کروا بھی نہیں رہے ہو، ابھی آپ کو ویٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو اگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جو بھی وہ آپ کو دوائی دیتے ہیں آپ کھا لو، اللہ کا نام لو اور استخارہ کرتے رہو، نفل پڑھتے رہو، دعائیں کرتے رہو اور کھا لو. جب عید گزر جائے گی اس کے بعد اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانا، اگر اس کو فرق پڑا تو وہی دوائی کھاتے رہنا، اور اگر فرق نہ پڑا تو پھر تمہیں سوچنا پڑے گا کہ تمہیں آپریشن کرانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس طرح کا ہوتا ہے، چاہے میڈیکل علاج ہوتا ہے، سائیکیٹرک ہوتا ہے یا روحانی ہوتا ہے، اس میں نا وے اینڈ بیلنس ہوتا ہے، کوئی بھی ایک اسٹریٹ لائن نہیں ہوتی ہے. لیکن روحانی علاج کا مزہ یہ ہے کہ وہ آپ ہر حال میں ہر چیز کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس میں کبھی بھی آپ کو یہ سیکنڈ تھاٹ آنی نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ جی میڈیکل کا مسئلہ ہے تو ایک کٹ آف پوائنٹ ہے کہ مجھے اب روحانی علاج نہیں کرنا، مجھے دعائیں تو آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہیں، اس میں سے صرف آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر کامل، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا، مطلب سوشل میڈیا میں اپنی پکچر یہ نہیں پوسٹ کرنی چاہیے، تو وہ بالکل آپ کی لاجک صحیح ہے. لیکن جیسے آپ فرض کریں، جیسے میں اپنا ایک میرا چھوٹا سا آن لائن بزنس ہے، تو اس میں جیسے میں اپنی پروڈکٹ کی پکچرز لگاتی ہوں، یا جیسے میں کوئی ورک شاپس وغیرہ اٹینڈ کرتی ہوں، یا اس طرح سے کوئی جو پروفیشنلز کے ساتھ مطلب ہوتی ہیں، مطلب وہ گیدرنگز ہوتی ہیں، ان کی لگاتی ہوں. تو وہ مجھے ایسے لگتا ہے، مجھے ایون یہ بھی لگتا ہے، پتہ نہیں شاید میرا وہم ہے یا کیا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کوئی پروڈکٹ نہیں بناتی ہوں، میں ہینڈ میڈ جیسے چیزیں بناتی ہوں، تو وہ میں کوئی پروڈکٹ لگاتی ہوں، تو اس کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گھر میں جو ہے نا میری کوئی نہ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو کیا یہ صرف میرا وہم ہے، اور کیا جیسے میں نے تو آبویسلی اگر اپنی چیزیں پیج پہ نہیں ڈالوں گی تو وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوئے گی، تو وہ کس طرح سے مطلب کسی کو پتا چلے گا؟ تو اس میں ان چیزوں پہ تو نہیں نظر لگتی ہوگی کہ بالکل ان لگ پہ بھی سکتی ہے. لگتی ہے؟ دیکھیں بالکل لگ سکتی ہے نظر. آپ دعائیں پڑھا کریں نا، جب آپ اپلوڈ کرتی ہیں صدقہ دیا کریں، دعا پڑھا کریں، حفاظت کی دعائیں بہت زیادہ پڑھا کریں، نظر سے بچنے کی دعائیں پڑھا کریں، اور جو چیز واقعی ضروری ہے وہ لگانے کی کوشش کریں جو آپ کے بزنس کو. جیسے اب دیکھیں میں بھی بہت سی جو کلاسز لیتی ہوں، تو جب تک ہم ایڈورٹائز نہیں کریں گے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ جی یہ کورس ہو رہا ہے، یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آپ آئیں اس میں جی شامل ہوں. اتنا تو کرنا پڑتا ہے نا.
لیکن یہ کہ میں ہر بڑے چھوٹے کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں لگاؤں اور میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ جی میں تو بڑی چیز ہوں، میں تو آپ دیکھیں یہاں جا رہی ہوں اور میں چل رہی ہوں اور میرے پیچھے پیچھے لائنیں آ رہی ہیں، وہ پھر غلط ہو جائے گا. تو آپ کے جو بزنس کو ایتھیکل طریقے سے، ڈیسنٹ طریقے سے جو پروموٹ کرنے والے کام ہیں وہ آپ کریں، لیکن اس کے لیے پھر حفاظت کی دعائیں بہت زیادہ پڑھیں. جی صبح شام کے اذکار تو میں پڑھتی ہوں. صدقہ دیں اور آپ ڈالیں نا، وہ دعائیں ایپ ہے، دعائیں ایپ الہدا کی ہے، وہ ڈالیں اور اس میں آپ کو بہت بے تحاشا دعائیں ملیں گی، پڑھتی جائیں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں ہاؤ ٹو ٹیل سم ون ہو کی ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دا میتھڈس آف ٹیکنگ روحانی علاج when you tell them that taweez and such things are not valid in our religion, they say we just want shifa and they don't want to listen even if they read the Quran but don't want research or upgrade the knowledge. اچھا دیکھیں یہ ہم نا جو اتنی تباہ آزمائی کرتے ہیں نا لوگوں کو سمجھانے کی، اس کا پھر یا تو ہمیں طریقہ سے آنا چاہیے. ہم فرسٹریٹ ہو کے سمجھاتے ہیں. اب دیکھیں آپ لوگ جب پڑھ رہے ہیں تو اگر میں پہلے دن جادو کے بارے میں بتاتی تو آپ کے ملٹیپل سوال ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں میں نے قرآن کے ذریعے ہم نے شروع سے ہم ایمانیات پہ بات کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، اور ہم نے پہلے سورہ الفاتحہ پڑھی ہے، پھر سورہ البقرہ کی یہ 100 آیات کے بعد یہ بات آئی ہے. تو کتنے کانسیپٹس کو پڑھتے ہوئے ہم آگے آئے ہیں تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، قرآن کا جو وہ مقصد ہے وہ جب کسی انسان کو اتنا نہیں پتہ ہوتا اور ان کو آپ آؤٹ رائٹ ریجیکٹنگ والے سٹائل سے بتاتے ہیں، وہ بیچارے تو اپنا علاج ہی کر رہے ہیں نا. تو اب میرے پاس جیسے ہاسپٹل میں بچے آتے ہیں تو انہوں نے اتنے تعویذ پہنے ہوئے اور پھر بچہ بیمار پہ بیمار چل رہا ہے، تو میں بالکل آرام سے جب اس کا ویٹ کرنے لگتی ہوں تو میں کہہ دیتی ہوں، میں کہتی ہوں اوہو آپ نے اتنا کچھ پہنایا ہوا ہے، اتنا وزن تو ان کا ہوگا. یا کبھی میں اس طرح سے تھوڑا سا ان کو نا ایک تھاٹ دینی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں آپ نے اتنا کچھ پہنایا ہوا ہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوا. اچھا پھر وہ تھوڑے سے شرمندہ ہوتے ہیں نا، تو ان کو بھی لگتا ہے. تو پھر میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، کیونکہ آپ ماں ہیں، آپ خود پڑھیں گی نا تو اس کا بہت اثر ہوگا. آپ ایسے کریں کہ آپ نا اس طرح مثلا آیت الکرسی پڑھیں، مثلا آپ دم کریں. وہ کہتی ہیں وہ تو میں نے کر ہی لیا تھا، لیکن میں کہتی ہوں پھر لیکن نہیں ساتھ رکھنا، لیکن رکھیں گی تو ان کا اثر ختم ہو جائے گا. پھر کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آ کے کرتے بھی ہیں، ان کو پھر سمجھ بھی آتی ہے. اچھا جی سورہ رحمان کی تھیراپی کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں. ہاں جی لوگ بہت اس کے اوپر مطلب کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سورہ رحمان، کیونکہ لوگ اتنا زیادہ اس کی تھیراپی پہ بلیو کرتے ہیں تو میں نے، اور اس پہ کہتے ہیں اس کا اثر بہت ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کا کرام ہے. اگر آپ سورہ رحمان کو سنتے ہیں لگاتار یا پڑھتے ہیں تو ضرور کریں. تو میں نے بلکہ مجھے کسی جگہ کلاس شروع کرنی تھی تو میں نے رمضان سے پہلے کلاس شروع کی تھی، وہ بھی آپ کو مل جائے گی اگر آپ لکھیں سورہ رحمان تھیراپی بائی ڈاکٹر کنول. اس میں میں آیات کو ایکسپلین کر رہی ہوں فرام ہیلتھ پرسپیکٹیو، یہ تھیراپی کے طریقے سے ہی کہ بھئی کیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس سے کیا ہمیں فائدہ ہوگا. صرف یہی تو نہیں کہ ہم نے عربی سن لی اور بس ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، ہمیں ایکچوئل سمجھنا ہے کہ اس میں کیا کچھ بتایا جا رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.